یہ شخص جو انبیاء کرام علیہم السلام کی حمایت میں بول رہا تھا، ہم نے آیت نمبر 20 میں پڑھا کہ یہ شہر کے پرلے کنارے سے آیا تھا۔ اس نے اس بات کی پرواہ نہ کی کہ میں نبیوں سے کتنی دوری پر رہتا ہوں، میرا سفر کتنا ہے، فاصلہ کتنا ہے، مسافت کتنی ہے، اس نے اس بات کی پرواہ نہ کی، اور یہ انبیاء کی حمایت کے لیے شہر کے دوسرے کنارے سے اٹھ کر آیا اور آ کر اپنی قوم سے چند باتیں کہیں۔ ان میں سے پہلی بات یہ تھی کہ اے میری قوم، رسولوں کی اتباع کرو۔ دوسری بات یہ تھی کہ وہ رسول جو تم سے کچھ نہیں مانگتے، کوئی مفاد نہیں رکھتے، ہدایت یافتہ لوگ ہیں، ان کا اتباع کرنے میں ہی تمہاری نجات ہے۔ اور تیسری بات ہم نے کل پڑھی کہ اس شخص نے اپنے اندر کے انسان کو مخاطب کر کے لوگوں کو یہ بات سنائی کہ ہر بندہ اپنے اندر کو مخاطب کر کے کہے کہ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اللہ رب العالمین کی بندگی کرنے کی کون سی میرے پاس ایسی رکاوٹ ہے کہ میں اللہ کی بندگی نہیں کرتا؟ کون سی ایسی دلیل ہے جس نے مجھے روکا ہے اللہ کی بندگی کرنے سے، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ میں نے اللہ کی طرف لوٹائے جانا ہے۔ جس طرح سے میرا بھائی ایک دن آتا ہے اور پھر وہ چلا جاتا ہے، پھر اس دن کا واپس آنا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے اللہ رب العالمین جو دن کے اجالے کو ختم کر کے رات کا اندھیرا لا سکتا ہے، وہ مردوں کو زندہ بھی کر سکتا ہے۔ جو اللہ دو چلتے ہوئے پانیوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر سکتا ہے، وہ اللہ رب العالمین بڑی آسانی سے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ صرف ایک کن ہی تو کہنا ہے، اور جب اس کن کی کڑی فیکون کے ساتھ مل گئی، پھر کائنات ادھر سے ادھر ہو جائے، اللہ کے حکم کے لیے تبدیلی نہیں ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے، اذا اراد شیئا، جب اللہ رب العالمین کسی شے کا ارادہ کرتے ہیں، قال لہ کن، اللہ اس کو کہتے ہیں کہ کن تو ہو جا، فیکون، وہ ہو جایا کرتی ہے۔ اب یہ بندہ آگے بھی ایک بات کرتا ہے، اور یہ بھی بہت کمال بات ہے، اور یہ بھی اس نے اپنے اوپر ہی رکھ کر کی، گویا کہ یہ اپنے ضمیر سے مخاطب ہے، اور ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے ضمیر سے مخاطب رہے۔ میمون بن مہران رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ تم میں سے بندے جو کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے شریک ہوتے ہیں، پارٹنر ہوتے ہیں، جیسے وہ اپنے پارٹنر کے ساتھ لکھت پڑھت کرتے ہیں، پورا حساب کرتے ہیں، ایسے ہی اپنے نفس کے ساتھ حساب کیا کرو، کیونکہ یہ بھی تمہارا پارٹنر ہے، یہ تمہیں پیچھے بیٹھ کر جو بھی حکم دیتا ہے تم اس کے اوپر عمل کر لیتے ہو۔ اب یہ اپنے ضمیر سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، خود اپنے آپ سے سوال کرتا ہے، اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، وہ اللہ، وہ رحمان کہ جس نے ساری کائنات بنائی، جو میرا پیدا کرنے والا، میرے باپ دادا کا پیدا کرنے والا، ازل سے لے کر ابد تک رہنے والا، وہ اللہ جو اول آخر کا رب ہے، ساری مخلوقات کا رب ہے، میں اس رب رحمان کے خلاف یا اس کے مقابلے میں یا اس کے ساتھ کوئی الہ کھڑا کر دوں، کوئی الہ بنا لوں؟ اور اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ الہ جو ہوتا ہے وہ اسے کہتے ہیں جو عبادت، جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، اس کا ترجمہ کیا ہم کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ اللہ معبود ہے، اور ایک ہے کہ نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، اور ایک ترجمہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں ہے۔ پوری دنیا کے اندر، پوری کائنات کے اندر جتنے بھی معبود ہیں وہ سارے کے سارے باطل ہیں، اور ایک اللہ رب العالمین کی صفت الہ، اللہ کا معبود ہونا ایسا واضح حق ہے کہ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور چاہیے تو عقل کی دلیلیں لے لے، چاہے تو نقل کی دلیلیں لے لے۔ قرآن سے دلیلیں چاہیے، قرآن میں موجود ہیں، عقلی طور پہ دلیلیں چاہیے، عقلی طور پہ دلیلیں موجود ہیں۔ ہر طرح سے دلائل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ وہ بندہ کہہ رہا ہے اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بنا لوں؟
اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود پکڑ لوں؟ کیا اس کے در کو تھام لوں؟ میرا بھائی جو سر ہر در پہ جھک جائے اسے سر نہیں کہا جاتا، اور جہاں سر نہ جھک جائے اسے در نہیں کہا جاتا۔ لازم یہ ہے بندے کے اوپر کہ بندہ اپنے رب کے سامنے صرف اپنے رب کے سامنے سر جھکائے، بندوں کے سامنے سر نہ جھکائے۔ اسلام نے اسی چیز کو ختم کیا ہے۔ اسلام نے بتوں کی عبادت سے لے کر شخصیت پرستی تک کے شرک کو ختم کیا ہے، جڑوں سے اکھاڑا ہے کہ آپ کسی شخص کے سامنے بھی سر نہیں جھکا سکتے۔ حتیٰ کہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ زمین و آسمان کے اندر جتنی چیزیں ہیں، جتنی جاندار بے جان اشیاء ہیں، اللہ نے ساری انسانوں کے لیے مسخر کی ہیں، سارے انسانوں کی چاکری میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ایک انسان ہے جسے اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کوئی بھی ہے ساروں کے اوپر لازم ہے کہ وہ اللہ کے لیے سجدہ کریں، وہ اللہ رب العالمین کی بندگی کریں۔ اور اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور سے امید لگانا، کسی اور کو اپنا ملجا و ماوا سمجھنا، نجات دہندہ کسی اور کو سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ چلے جانا، یاد رکھیے اس سے بدترین شرک کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس شخص نے کہا اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود بنا لوں؟ چلو جی بنا لیتے ہیں، مان لیتے ہیں۔ اب وہ آگے مثال دیتا ہے، ان اگر یریدنی الرحمن، جسے تم رحمان کہتے ہو، ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ ان لوگوں نے کہا ما انزل الرحمن من شیء، رحمان نے کوئی شے نازل نہیں کی۔ اب ان کی ویک پوائنٹ کو پکڑ کر بات کر رہا ہے، کہتا ہے ان اگر یریدنی الرحمن، وہی رحمان ارادہ کر لے، اس کی مشیت ہے، وہ مالک ہے، وہ ارادہ کر لیتا ہے میرے ساتھ، میرے متعلق وہ ایک ارادہ کرتا ہے بضر، نقصان کا، مجھے وہ نقصان پہنچانے کا، آزمانے کا، مصیبت میں مبتلا کرنے کا وہ ایک ارادہ کر لیتا ہے، پھر مجھے اس میں مبتلا بھی کر دیتا ہے۔ لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، لوگوں دنیا ادھر سے ادھر کی ہو جائے، جو رب نے میرے حق میں نقصان لکھ دیا ہے یہ دنیا کے سارے معبود اکٹھے ہو کر بھی مجھے وہاں سے بچا نہیں سکتے۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ انسان کے نصیب میں رب نے جو لکھ دیا ہے، آپ لاکھ تعویذ دھاگے کر لیں، دم درود کر لیں، وہ پلٹنے کا نہیں ہے۔ ہاں ایک چیز ہے، آپ اللہ سے دعا کریں، پھر دیکھیں اللہ رب العالمین آپ کی بگڑیاں کیسے سنوارتا ہے۔ آپ اللہ کے در پہ آ کر دیکھیں، اللہ سے مانگنے والا کبھی ذلیل نہیں ہوتا، اور جو غیروں سے مانگتا ہے اس کو ذلت کے سوا کچھ اور ملتا نہیں، اس کی مراد کبھی نہیں پوری ہوتی۔ اس لیے وہ بندہ سمجھا رہا ہے کہ جس رحمان کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ اس نے کوئی شے نازل نہیں کی، اگر وہی رحمان اپنے بندوں کو آزمائش میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر لے تو میرا بھائی کبھی بھی کوئی بھی آپ کے کام نہیں آ سکتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس یا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان کو نصیحت کی تھی۔ آپ نے فرمایا یا غلام، اے لڑکے، احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اے لڑکے اللہ کی حفاظت کر، اللہ کو تو ہمیشہ اپنے ساتھ پائے گا، اپنے سامنے اللہ کو پائے گا۔ اللہ کی حفاظت یہی ہے کہ آپ اپنے دین کی حفاظت کریں، دین والوں کی حفاظت کریں۔ جیسے یہ شخص شہر کے پرلے کنارے سے اٹھ کر آیا، علماء کی عزت کا دفاع کیا، اللہ کے رسولوں کی عزت کا دفاع کیا، پھر یہاں پر کھڑا ہو کر اپنی قوم کو سمجھا بھی رہا ہے، توحید کی دعوت بھی دے رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ احفظ اللہ یحفظک، آپ اللہ کی حفاظت کر کے دیکھیے، آپ بول کر دیکھیے، اللہ دیکھیے آپ کی حفاظت کیسے کرتا ہے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد مانگنی ہے تب بھی اللہ سے ہی مانگنی ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ، یہ بات یاد رکھو، اگر ساری دنیا بھی تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے اکٹھی ہو جاتی ہے، رب تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں وہ فائدہ نہیں لکھا، تمہیں وہ مل ہی نہیں سکتا۔ دنیا جتنا مرضی زور لگا لے تمہیں دینے کے لیے، رب نے جو نصیب میں نہیں لکھا، رب لقمے بھی حرام کرنے پر قادر ہے۔ انسان لاکھ کہے کہ میں نے یہ چیز کھانی ہے، جب رب نے نصیب میں نہیں لکھا تو وہ نہیں لکھا۔ اور ساری دنیا اکٹھی ہو جائے تجھے نقصان پہنچانے پہ،
رب نے تیرے نصیب میں وہ نقصان نہیں لکھا تو پھر لوگوں نے ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے نقصان نصیب میں نہیں لکھا تھا تو آگ بھی جلا نہیں سکی۔ پھر اللہ مدد کرتا ہے جب آپ کا اللہ پر توکل ہو۔ وہ کہتا ہے کوئی بندہ بھی میرے کسی بھی کام نہیں آ سکے گا۔ اور یاد رکھیے، معبود جسے آج کل لوگ پوجتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسرے دروں پر جاتے ہیں، وسیلے پکڑتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، ان کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر وہ ذکر کی ہیں کہ اگر تم کسی اور کی بندگی کرتے ہو تو کیا اس میں یہ صفتیں پائی جاتی ہیں؟ کیا اس میں یہ صفتیں پائی جاتی ہیں؟ لوگ جا کر مانگتے ہیں ہماری حفاظت کرنا، اور باہر سیکیورٹی گارڈ قبر کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگ وہاں پر جا کر مانگتے ہیں ہمیں بیٹے عطا فرما۔ اس بابا جی کی ہسٹری نکال کر دیکھو، پتہ لگتا ہے ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ آپ پڑھ کر دیکھیے، آپ تحقیق کر کے دیکھیے، اللہ کی قسم توحید سے بڑھ کر نعمت کوئی نہیں اور شرک سے بڑھ کر گمراہی کوئی نہیں۔ وَلَا يُنْقِذُونَ، بات یہ ہے کہ نہ تو وہ مجھے میری شفاعت کر سکتے ہیں، نہ مجھے وہاں سے بچا سکتے ہیں، بلکہ اگر اللہ مجھے پکڑ لے تو وہ مجھے وہاں سے چھڑا بھی نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین اگر مجھے پکڑ لے تو وہ وہاں سے مجھے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ لیکن آج کل کے لوگ نہ جانے کس کس طرح کی بات کرتے ہیں کہ اللہ نے اگر کسی کو پکڑ لیا تو ہمارے بزرگ وہاں سے ہمیں بچا لیں گے، ہمیں وہاں سے اللہ سے چھڑا لیں گے۔ میرا بھائی ایسا نہیں ہے۔ آپ صحیح مسلم کا مطالعہ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفارش کریں گے نا لوگوں کی، کل قیامت والے دن جب لوگوں کی شفاعت کی جائے گی تو ایک موقع ایسا آئے گا کہ جہنم سے ہر اس بندے کو نکال لیا جائے گا، ہر اس بندے کو نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا جس کے دل میں ذرے کے ایک ذرہ، ذرہ کسے کہتے ہیں جو سورج کی روشنی میں ہمیں اڑتا ہوا نظر آتا ہے، جو پکڑا نہیں جا سکتا، اس ذرے کے تیسرے حصے کے برابر بھی کسی کے دل میں ایمان ہوگا نا تو اللہ اس کو بھی جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ اللہ کے رسول اس وقت اللہ سے کہیں گے کہ اللہ اب مجھے اجازت دیں کہ جس بندے نے لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے کہا ہے، اے اللہ میں اس کو بھی جہنم سے نکال لاؤں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ بات سن کر اللہ فرمائیں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ شفاعت کا یہ حق یہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ آپ کے لیے ایک حد تھی، وہ حد پوری ہو گئی، اس سے آگے جس نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہا ہے اس کو اللہ نے جہنم سے خود آزاد کرنا، وہ اللہ رب العالمین کے آزاد کردہ لوگ ہوں گے۔ لیکن جو پکے مشرک ہیں، جو پکے مشرک تھے، اللہ رب العالمین ان کو معاف نہیں کریں گے۔ عام طور پہ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ شرک معاف نہیں ہونا، عام طور پہ لوگوں میں یہ مشہور ہوتا ہے کہ شرک معاف نہیں ہونا۔ میرا بھائی زندگی میں کوئی بھی گناہ ہوا ہے اس کی توبہ کر لو، معاف ہو جائے گا، ہر گناہ کی معافی موجود ہے۔ جس کے متعلق اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، وہ شرک ہے کہ بندہ حالت شرک میں مر جائے بغیر توبہ کیے ہوئے، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، بقایا اللہ سب کو معاف کر دے گا۔ لیکن یہ عقیدہ اپنا ٹھیک کیجئے کہ اللہ رب العالمین جب پکڑتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اللہ جیسا بندے کو پکڑے گا ویسا کوئی پکڑ نہیں سکتا، جیسا اللہ عذاب دے گا ویسا کوئی عذاب نہیں دے سکتا۔ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل پھر اگلے دن پڑھیں گے ہم۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔